ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے کہ فیملی اپنے لوڈ ون کو جو نشہ کر رہا ہے اور ان میں ڈینٹ ڈال چکا ہوتا ہے اس کو ڈس اون کر دیں، اون کریں، یا کوئی تیسری راہ ہے؟ پہلے تو میں بتاؤں گا کہ فطری طور پر کیا ہوتا ہے. فطری طور پر آپ یوں سمجھے کہ 4% فیملیز ہیں جو بہت معقول طریقوں سے، رویوں سے اپنے اس لوڈ ون کے ساتھ ڈیل کرتی ہیں جو کہ کسی طرح بھی قباحت کا شکار ہوتا ہے، چاہے وہ نشہ ہو چاہے کچھ اور ہو. یہ 4% فیملیاں غم و غصہ نہیں کرتی، یہ اسرٹیو ہوتی ہیں، معقول رویوں کے ساتھ گول سیٹنگ کرتی ہیں اور اپنے لوڈ ون کو ریسکیو کر لیتی ہیں. 4% فیملیاں بغیر کسی آؤٹ سائڈ انٹرونشن کے یہ کر لیتی ہیں. واو. 16% فیملیز کسی نہ کسی طریقے سے اس سے نجات حاصل کر لیتی، حتیٰ کہ نجات حاصل کرنے کے بھی بڑے بڑے طریقے ہیں جو کہ بظاہر اچھے بھی لگتے ہیں. جیسے کہ ایک بندہ جو نشہ کرتا ہے، جس کے گریڈز نیچے ہو گئے ہیں، اس کو پڑھنے کے لیے کینیڈا بھیج دیں، چلو جان چھٹی. تو یہ بھی چیزیں چلتی رہتی ہیں. کہتے شادی کر دو، تو مطلب بعض لوگوں کا خیال ہے کہ شادی کسی چیز کا علاج ہے. تو اب یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. لیکن پھر یہ جو 16% لوگ ہیں جو کہ مس مینج کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کے اندر یہ ایلیمنٹ ہوتا ہے کہ یہ زیادہ دکھ نہیں اٹھانا چاہتے، اور یہ مریض کو پھر مجبور کرتے ہیں کہ وہ نشہ چھوڑے. اور مریض جو ہے وہ نشہ چھوڑنے کی بجائے بعض اوقات وہ گھر چھوڑ دیتا ہے، ڈرفٹ اوے کرتا ہے، وہ گھر سے کسی نہ کسی طرح دور ہو کے گم ہو جاتا ہے نشے کی زندگی میں، اور اسٹریٹ ایڈکٹ بن جاتا ہے. یہ جو اسٹریٹ ایڈکٹ ہے، یہ کوئی غریبوں کے بچے نہیں ہوتے یا لوارسوں کے بچے نہیں ہوتے، یہ بھی بڑے ٹھیک ٹھاک فیملیز کے بچے ہوتے ہیں جو کہ سڑکوں کی دھول کی وجہ سے ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ سڑکوں پہ ہی پیدا ہوئے. 16% وہ ہوتے ہیں. 80% ہوتے ہیں جو روگ کو گلے لگا لیتے ہیں اور روگی ہو جاتے ہیں. نشے کی بیماری پلتی رہتی ہے لیکن مریض گھر میں ہی رہتا ہے اور گھر والوں پہ حاوی ہو جاتا ہے اور ایک ایسی حیثیت اختیار کر لیتا ہے جس کے ارد گرد دنیا گھومنے لگتی ہے. اور جو علاج میں آتے ہیں وہ اسی گروپ میں سے لوگ آتے ہیں جن کو یہ سفر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اپنے رویوں کو بدلیں، بہتر بنائیں. تو جو فیملی میں انٹریکشن ہے وہ سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ اگر مریض اپنے رویوں سے فیملی کو متاثر کرتا ہے، جو فیملی روگی ہو جاتی ہے، تو فیملی اپنے رویوں سے مریض کو متاثر کر سکتی ہے کہ وہ صحت یاب ہو جائے. کیونکہ ایموشنل سٹرنگز اگر مریض پل کر سکتا ہے تو فیملی بھی پل کر سکتی ہے، بشرطے کہ ان کو پتہ ہو کہ کیسے کرنا ہے. مریض یہ کام اسٹریٹ پہ سیکھتا ہے، دوسرے ایڈکٹ سے سیکھتا ہے، گرو لوگوں سے سیکھتا ہے. اور فیملی چونکہ اپنے آپ کو ایک ایگ شیل میں لے جاتی ہے، تو فیملی کی جو کریٹیو ریسورسز ہیں وہ بھی مردہ ہو جاتے ہیں، اور وہ اپنے قریب ترین دوستوں سے بھی ذکر نہیں کرتے، سگے بہن بھائیوں سے بھی ذکر نہیں کرتے کہ وہ کس قیامت میں سے گزر رہے ہیں. سو جو انٹریکشن ہے وہ آرگنائزیشن کے ساتھ جب ہمارے ساتھ ملتے ہیں تو وہ انٹریکشنز نئے سیکھتے ہیں، لیکن نئے انٹریکشنز کو سیکھنے کے لیے ان کو پریکٹس کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. کیونکہ جب آپ کسی چیز کی پریکٹس کرتے ہیں تو آپ پھر لکی ہو جاتے ہیں. لکی ہونا یہی ہوتا ہے کہ جب آپ کسی چیز کو بار بار کرتے ہیں اور کوئی چیز آپ کو کرنا آ جاتی ہے تو یو گیٹ لکیئر. اسٹرانگ ہو جائیں، جب آپ کی چوائسز کانشیس ہو جائیں تو وہی آپ کی آپ کے امکانات بڑھنے شروع ہو جاتے ہیں. لیکن سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے اس میں یہ ہے کہ ہر فیملی کا ایک جسے کہتے ہیں بلیف سسٹم ہوتا ہے، رسم و رواج ہوتے ہیں، طریقے ہوتے ہیں جن سے نپٹنا ہوتا ہے. حتیٰ کہ ہر فیملی میں کچھ الفاظ خاص ہوتے ہیں جو فیملی ممبر ہی سمجھتے ہیں، باہر کے لوگ وہ نہیں سمجھتے. کچھ اشارے ایسے ہوتے ہیں جو فیملی ممبر سمجھتے ہیں. نسل در نسل وہ چیزیں فیملی میں چل رہی ہوتی ہیں. فیملی از مور لائک ایک ہیومن باڈی ہوتی ہے جیسے
تو اس میں جو ڈفرینٹ لوگ ہیں وہ ڈفرینٹ آرگنس پلے کر رہے ہوتے ہیں, ان کا ڈفرینٹ ایک رول ہے. پھر اگر ایک بھی آرگن کو کوئی پرابلم ہو جاتی ہے تو باقی ساری چیزیں بھی اس سے افیکٹ نارملی آرگنز ایک دوسرے کے ساتھ ہارمونی میں چل رہے ہوتے ہیں, لیکن جب ہارمونی میں نہیں چلتے, جب پینکریاز میں پرابلم ہوتا ہے اور ڈائبٹیز ہوتی ہے, تو الٹیمیٹلی کڈنی کیوں فیل ہو جاتی ہے, آنکھوں سے بینائی کیوں چلی جاتی ہے. تو یہ اس لیے ہوتا ہے کہ جب پازیٹیو ایک ری انفورسمنٹ ہوتی ہے فیملی ممبرس کی ایک دوسرے کے ساتھ, تو وہ ایک دوسرے کو اٹھا رہے ہوتے ہیں, اور جب نیگیٹو ہو جاتی ہے تو ایک دوسرے کو گرا دیتے ہیں. ایک آرگن خراب ہوتا ہے تو باقی بھی افیکٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا, تو فیملی اسٹیبلٹی جو ہے وہ اس میں بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے, منفی کردار ادا کرتی ہے حیرت انگیز طور پر, کہ فیملی کے جو رسم و رواج ہیں وہ جو کئی نسلوں سے چل رہے ہیں, جنہیں اب بدلنے کی ضرورت ہے نشے کی بیماری کی وجہ سے, لیکن فیملی اسٹیبلٹی کہتی ہے کہ نہیں ویسے ہی کرو. یعنی فیملی اسٹیبل, ہم میں سے کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ کسی کرمنل کی مدد کرے, لیکن جب ہمارا بیٹا نشے کی پوزیشن کے ساتھ پولیس اسٹیشن پہنچتا ہے تو ہم ایک لمحہ دیر نہیں لگاتے اور ہم جا کے اس کو چھڑاتے ہیں, چاہے برائب دینی پڑے یا کچھ بھی کرنا پڑے, منت سماجت کرنی پڑے, تو یہ ہم آٹومیٹک کرتے ہیں. تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں, یعنی جو ہم نے نسل در نسل سیکھی ہوتی ہیں, تو یہ ہمارے جو بہترین اصول ہے وہ ان کو توڑ دیتی ہیں. جیسے کہ جھوٹ ہم نہیں پسند کرتے بولنا, لیکن جب ہمارا بیٹا ایڈکٹ ہو جاتا ہے تو ہم بے دریغ جھوٹ بولتے ہیں, کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ جھوٹ نہ بولنا تو اہم ہے, لیکن اپنے فیملی ممبر کے بارے میں خاموشی اختیار کرنا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے. یعنی چیزوں کی ضرورت کا تعین کرتے ہوئے اس کے درجے ہوتے ہیں, کہ اس حالت میں ہم, جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ نزا کی حالت میں تو حرام بھی حلال ہو جاتا ہے, تو جب ہماری فیملی کے اندر کوئی داغ لگتا ہے تو اس کو چھپانے کے لیے پھر ہم سب کچھ کر گزرنے پہ تیار ہو جاتے ہیں. پھر بیگ بارور اسٹیل, کلر بی کلڈ, پھر ہم کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو یہ جو فیملی اسٹیبلٹی ہے اس کو توڑنے کی ضرورت ہے. پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں ہمارے پاس کوئی اور آپشن ہی نہیں ہے. تو جو اسٹیبلٹی ہے, جو غلط قاعدے قوانین ہو گئے ہیں حالات بدلنے کی وجہ سے, اور جو چیزیں ہم نے 100 سال سے اپنے خاندان میں سیکھ رکھی تھیں, اب ان کو بدلنے کا وقت آ گیا ہے. اور ان کو بدلنا آسان نہیں ہوتا, کیونکہ جو عادتیں ہوں یا علتیں ہوں وہ ہماری سیکنڈ نیچر بن جاتی ہیں, تو ان کو بڑا پریکٹس کرنا پڑتا ہے. جیسے کبھی بلیوں کو آپ دور بھی چھوڑ کے آئیں تو گھر آپ کے پہنچنے سے پہلے وہ واپس پہنچ جاتی ہیں. تو جسے ہم کہتے ہیں نا کہ جو فیملی رولز ہیں ان کو ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور اس خاص سچویشن میں جسے نشے کی بیماری کہتے ہیں, ہمیں بہت قاعدے قوانین بدلنے کی ضرورت ہوتی ہے. ہمیں پھر کچھ ٹیکے لگانے پڑتے ہیں مریض کو, تو تبھی وہ نشے سے نجات حاصل کرتا ہے. اور اس کے لیے ہمیں سیکھنے کے عمل میں سے گزرنا پڑتا ہے, جو کہ انفرادی بھی ہوتا ہے اور اجتماعی بھی ہوتا ہے. نشے کی بیماری میں آپ سب کچھ انفرادی طور پر نہیں سیکھ سکتے تھراپسٹ سے, آپ کو ایک گروپ سیٹنگ میں سیکھنے کی بھی بہت اشد ضرورت ہوتی ہے. گھٹیا انسان, اتنی دیر سے گیٹ کیوں کھولا؟ سوئے ہوئے تھے تم کیا؟ سر میں نے تو منٹ بھی بکواس نہ کر تم میرے ساتھ. کیا کر رہے ہیں آپ؟ ابا جی گھر پہ ہیں, نشے میں گالیاں دے رہے ہیں. خدارا ہوش میں آئے, کیا ہو گیا آپ کو؟ ہوش میں کیسے آؤں؟ سارا کیا دھرا انہی کا تو ہے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے, کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی, اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے.